بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا لرننگ پروسیس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہی عمل پسند ہے جو خالص اس کی رضا کی خاطر کیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری، کسی انعام کی لالچ نہ ہو، بلکہ خالصتاً اس کی رضا کی خاطر جو عمل کیا جائے اللہ کی ذات کو وہی عمل سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک شخص جس کا نام ابن سیاد تھا، بڑا ہی غریب شخص تھا۔ اس کے پاس کوئی مال و دولت نہ تھا اور اس کی اولاد بھی تھی۔ حالات کچھ یوں بدلے کہ ابن سیاد کے پاس کچھ بھی نہ رہا، حتیٰ کہ کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ ایک دن ابن سیاد گھر کی غربت سے تنگ آ کر باہر نکلتا ہے اور اپنے استاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اپنے استاد کو اپنے حالات بتاتا ہے۔ اس کا استاد اس کی داستان سن کر کہتا ہے کہ ابن سیاد چلو دریا کی طرف چلتے ہیں۔ وہ دونوں استاد اور ابن سیاد دریا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کا استاد دریا سے ایک مچھلی پکڑتا ہے اور ابن سیاد کو کہتا ہے، اے ابن سیاد، لے یہ مچھلی لے جا اور جا کے بازار میں بیچ دے، پھر تمہیں جو پیسے ملیں گے اس کے بدلے تم گھر والوں کے لیے کچھ لے کے چلے جانا۔ ابن سیاد اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور بازار کی طرف چلا جاتا ہے۔ بازار میں جا کر ابن سیاد وہ مچھلی 2 درم میں بیچ دیتا ہے اور ان 2 درم کی وہ بازار سے 2 روٹیاں لیتا ہے جن پر گھی لگا ہوتا ہے۔ ابن سیاد دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے یہ کھانا دیا، اب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ ابن سیاد انہی خیالوں میں گم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے کہ راستے کے ایک چوراہے میں دیکھتا ہے کہ ایک عورت جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس کی گود میں ایک بچہ جو بہت ہی نڈھال ہے۔ ابن سیاد آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ہی دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں ان کو یہ دے دیتا ہوں، اللہ مجھ پر کرم کرے گا۔ ابن سیاد وہ 2 روٹیاں اس غریب عورت کو دے دیتا ہے۔ عورت جو ہی وہ روٹیاں پکڑتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ پہلا نوالا روٹی کا لیتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ابن سیاد یہ منظر دیکھ کر رو پڑتا ہے اور گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی آدھا ہی راستہ گزرتا ہے کہ ابن سیاد کے دل میں ایک بار پھر ایک خیال آتا ہے کہ میں نے وہ 2 روٹیاں تو ان کو دے دی، اب میں اپنے گھر والوں کو کیا دوں گا۔ اب وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب گھر کی طرف دوبارہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے تو اس کو ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابن سیاد کہ فلاں ابن فنا جو ایک بستی سے آیا ہے وہ تمہارا پتہ پوچھ رہا تھا۔ ابن سیاد جب اس بندے سے ملتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے تیرے باپ نے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے، لیکن تیرا باپ واپس نہ آیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، آج میں آ گیا تو تمہارا پتہ چلا کہ تم اس کے بیٹے ہو، تو یہ امانت اپنے پاس واپس لے لو۔ ابن سیاد کے پاس 30,000 درہم آ جاتے ہیں۔ ابن سیاد آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے کہ اس رب العزت نے خالص اس کی رضا کے لیے ایک عمل کیا تو اس نے اتنا نوازا۔ اب ابن سیاد اس پیسوں سے کاروبار کرتا ہے اور دن بدن اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ابن سیاد اس بستی کا ایک امیر شخص بن جاتا ہے۔ اب ابن سیاد ہزاروں روپے میں صدقہ و خیرات، مسجد تعمیر کرواتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے اور طرح طرح کے خیرات کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک رات ابن سیاد سویا ہوا ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان حشر برپا ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اچانک ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ابن سیاد کو بلاؤ۔ ابن سیاد کو لایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سیاد کے اعمال
تولے جائیں۔ اب ابن سیاد کی ساری نیکیاں ایک پلڑے پر رکھی جاتی ہیں اور سارے گناہ دوسرے پلڑے پر رکھے جاتے ہیں۔ جب نیکیاں رکھی جاتی ہیں، بظاہر نیکیاں بڑی بڑی، حج اور عمرے کی نیکی، غریب لوگوں کی مدد کرنا، مسجدیں تعمیر کروانا، لیکن ساری نیکیوں کے باوجود بھی ابن سیاد کے گناہوں کا پلڑا باری رہتا ہے۔ ابن سیاد پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب فرشتے اس کی نیکیوں کے اعمال کو اٹھاتے ہیں تو ہر نیکی کے پیچھے ایک ریاکاری ہوتی ہے۔ اگر کسی کو حج کروایا تو اس کے نیچے بھی ریاکاری، اگر صدقہ و خیرات کیا تو اس کے نیچے بھی ریاکاری، اس ریاکاری کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ ابن سیاد اب پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ عنقریب مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے، ٹھہرو، دیکھ لو اس کے کوئی اور اعمال تو نہیں رہ گئے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ہاں اس کے ایک اعمال بھی ہے، اس کو بھی ترازو میں رکھا جائے۔ ابن سیاد کے جب اعمال کو چیک کیا جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ایک دن ابن سیاد نے ایک چوراہے پر ایک غریب عورت اور بچے کی مدد کی تھی، لاؤ وہ نیکیاں بھی اس کے پلڑے پہ رکھو۔ اب فرشتہ اس عورت کی آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں ان کا وزن ترازو میں رکھتا ہے تو گناہوں اور نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بچے کی مسکراہٹ کو بھی رکھا جاتا ہے تو ابن سیاد کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے اور ابن سیاد کی نجات ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً ہی بعد ابن سیاد کی آنکھ کھل جاتی ہے، ابن سیاد سجدے میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد ابن سیاد جو بھی عمل کرتا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو عمل کیا جائے اللہ کو وہی پسند ہے۔ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن خالص ہو، ستھرا ہو، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات